بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر چلا رہا تھا اور پھر ان کی توبہ کا، تو فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ توبہ الفاظ کا نام یا کلمات کا نام نہیں ہے کہ بندہ زبان سے توبہ توبہ کہہ دے لیکن اس کا عمل وہی رہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ کریم تمہارے کردار کو دیکھیں گے۔ اب کردار میں نیت، ارادہ اور عمل دونوں چیزیں شامل ہیں۔ کس نیت سے کیا، کیا عمل کیا؟ نیت کے لیے اللہ کے ساتھ خلوص شرط ہے کہ رضائے الہی کے لیے کیا۔ عمل کے لیے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے کہ اس طرح سے کیا جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا زبانی توبہ توبہ کہنا اور بات ہے، توبہ کا معنی یہ ہے کہ نیت میں بھی کھراپن ہو، اللہ کی ناراضگی پر یا اپنی نافرمانی پر پشیمان ہو، اللہ کی رضا کا طالب ہو خلوص دل سے، اور پھر کردار کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کو سنت کے کالم میں ڈھال لے، تو یہ تو توبہ ہوئی۔ لیکن اگر زبانی توبہ توبہ کہتا ہے، جیسا کہ رواج ہو گیا ہر بندہ توبہ توبہ تو کہتا ہے لیکن اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو فرمایا اللہ کریم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کردار دیکھیں گے، والمومنون اور اللہ کے ایماندار بندے دیکھیں گے کہ تم آئندہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو یا نہیں۔
مومنین دیکھیں گے کہ تمہارا کردار ان جیسا ہے یا ان سے مختلف ہے۔ تو عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح مطلوب ہے توبہ سے۔ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے، نیت تب بھی خالص ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نیت میں خلوص کہاں سے آئے گا؟ توحید باری کا قائل ہوگا، اللہ کو ہر چیز پہ قادر مانے گا، اسے اپنا خالق مالک اپنا پروردگار تسلیم کرے گا تو پھر اس کی رضا کا طالب ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانے گا تو پھر آپ کا اتباع کرے گا۔ تو یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ کوئی کتنا توبہ کر چکا یا توبہ کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کریم تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کردار کو دیکھیں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے کردار کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں لوٹ کر اس عالم الغیب ہر چیز جاننے والے کی بارگاہ میں پہنچنا ہے جو تمہیں تمہارے کردار کے مطابق مطلع فرمائے گا، تمہارے کردار کی خبر تم کو دے گا۔ شاید بے شمار ایسی باتیں ہوں جو تم دنیا میں کر کے بھول چکے ہو، بے شمار ایسے گناہ ہوں جنہیں تم نے گناہ سمجھا ہی نہ ہو، بے شمار ایسی خطائیں ہوں جو تمہارے دل میں یا ذہن میں یاد ہی نہ ہوں، تو اس بارگاہ میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، وہ تمہیں تمہارے ایک ایک عمل سے آگاہ فرمائیں گے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم اما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ سے باز آ جاتے ہیں اور اللہ پر امید رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ اللہ کریم کا کام ہے وہ انہیں معاف کر دے، ان کی توبہ قبول فرما لے یا انہیں سزا دے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی مخلوق اس قادر مطلق کو کسی خاص فیصلے پہ مجبور نہیں کر سکتی، امید رکھی جا سکتی ہے۔ توبہ کرنے والے کو بھی اللہ سے کرم کی امید رکھنی چاہیے، یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے توبہ کی اور اب اللہ پر فرض ہو گیا کہ وہ میری توبہ قبول کرے، اب یہ شرط نہیں رکھی جا سکتی۔ خطا بہرحال خطا ہے، اور اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ لوگوں سے اعمال کی بعض پرس ہوگی، لوگوں کو بتایا جائے گا تم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اللہ کریم ہے معاف فرما دیں، لیکن جس پر یہ سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، ایک تو ہے بتانا کہ تم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ایک ہے کہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر سوال ہو گیا وہ جہنم جائے گا، اس کے پاس کوئی اللہ کی نافرمانی کا جواز نہیں، کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی نافرمانی اس نے کیوں کی۔ اللہ کریم ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، واللہ علیم، وہ ہر بات سے باخبر ہے اور حکیم ہے، دانا تر ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، جو کام وہ کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ جہاں نیت و عمل کی بات آئی تو فرمایا بعض لوگ دکھاوے کے لیے بظاہر بڑا نیک کام کرتے ہیں،
بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن مقصد نیک نہیں ہوتا، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ ہم آج کی زندگی میں روزمرہ تماشا دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کا، کتنے خوبصورت نعرے ہوتے ہیں کہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ہر ایک کی مشکلات دور کی جائیں گی، روزگار دیا جائے گا، مہنگائی ختم ہوگی۔ یہ سارے دکھاوے کے نعرے ہوتے ہیں، مقصد حصول اقتدار ہوتا ہے کہ کون لوگوں کو دلچسپ نعرے دے کر اپنے پیچھے لگا کر اقتدار کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ بظاہر بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صحیح نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل ملائکہ جن کا نام پڑ گیا تھا، شہادت کے بعد انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کے والد تھے ابو عامر، وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، شرف ملاقات سے بھی باریاب ہوئے، لیکن انہیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور کہنے لگے کہ میں زندگی بھر آپ کی مخالفت کروں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہاں میرے رہنے کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ بھاگ کر شام چلے گئے۔ یہ جو یہودیوں نے کیسر کو اکسایا تھا کہ ریاست اسلامی پر حملہ کرے، جس کے دفاع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے تھے، ان میں وہ بھی تھا کہ شام میں موجود تھا اور کیسر کو اس بات کی ترغیب دینے میں اور اکسانے میں وہ بھی شامل تھا۔ تو اس نے ایک کوشش کی، جو منافقین مدینہ منورہ میں تھے، کہ یار اندر بھی کوئی ایسا مرکز بناؤ، کوئی ایسی جگہ بناؤ کہ جب کیسر کی فوجیں حملہ کریں تو کوئی اندر سے بھی ان کی معاونت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرے، اندر سے بھی ان کی حمایت کرے، چونکہ حملہ آور فوجیں نرے حملے سے کامیاب نہیں ہوا کرتی، کچھ سازشی عناصر اندر بھی ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھیوں نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب مقصد یہ تھا کہ یہاں دشمنان اسلام کو پناہ دی جائے، مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے، مسلمانوں میں تفریق ڈالی جائے، اسلحہ جمع کیا جائے اور باقی لوگوں کو پناہ دی جائے، لیکن بظاہر نام رکھا مسجد کا کہ جب مسجد بنا رہے ہیں۔ اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے کہ جناب ایک ہی مسجد تھی قباء میں، چونکہ پہلی مسجد قباء میں ہی بنی جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے، وہاں قیام فرمایا اور مسجد قباء وجود میں آئی۔ تو یہ ایک ہی مسجد تھی ساری آبادی میں، اور لوگ کوئی بوڑھے کوئی بیمار کوئی سارے وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو ہم نے کہا آبادی میں ایک مسجد اور بنا دیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ تو ہم نے ایک مکان بنایا ہے، آپ اس میں 2 رکعت ادا فرما کر اس کا افتتاح فرما دیں تو ہم باقاعدہ نمازیں شروع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے۔ واپسی سے پہلے یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے مسجد کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مورچہ بنایا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے مسجد کے نام پر جو عمارت بنائی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی۔ بنیادی طور پر ان کی نیت اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہے۔ بظاہر اس کا نام مسجد رکھ دیا ہے،
وکفرن، اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک آڑ لی ہے کہ نام مسجد کا ہو لیکن اس میں بیٹھ کر ہم مشرکانہ عقائد کی اور بدعات کی اور رسومات کی اور خرافات کی تبلیغ کریں اور لوگوں میں مختلف بدعات جاری کر دیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں، ایمان والوں میں تفرقہ ڈال دیں، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکائیں، قبائل کو قبائل کے خلاف بھڑکائیں، افراد کو افراد کے خلاف بھڑکائیں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قبل، اور جو پہلے اللہ و اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں ان کو پناہ گاہ مل جائے، ان کے چھپنے کی جگہ بن جائے۔ وَلَيُؤْلِفُنَّا إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، ہم بھلائی کے لیے مسجد بنا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اے میرے حبیب اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قسم اٹھا کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کل بھی ایک دستور بن گیا ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ اہل مساجد ایک دوسرے سے اگر بگڑتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ مسجد ضرار ہے، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ مسجد ضرار کہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ساری باتیں موجود ہوں جو قرآن نے ارشاد فرمائی، یعنی اس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے رکھی گئی ہو، کفر کی اشاعت کے لیے رکھی گئی ہو، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہو، اور اللہ کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے رکھی گئی ہو، مسلمانوں کو نقصان دینے، کفر پھیلانے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے اور اللہ کے دشمنوں کو پناہ دینے کی، یہ 4 شرائط ہو گئیں بنیادی۔ اس کے بعد سے آج تک میری علم میں نہیں ہے کہ کسی مسجد پر مسجد ضرار کا فتویٰ لگا ہو، وہی ایک بنی تھی، اس کے بعد کسی نے یہ کوشش نہیں کی۔ ہاں، مساجد میں اختلاف، رائے کا اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، تعویل و تعبیر کا اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو اس اختلاف سے کفر کی حد تک دھکیل دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب تک کوئی بندہ واقعی ارکان دین کا انکار نہیں کرتا، توحید باری کا انکار نہیں کرتا، رسالت کا انکار نہیں کرتا، قرآن کا انکار نہیں کرتا، قیامت کا انکار نہیں کرتا، ضروریات دین جتنی ہیں، بنیادی فرشتوں کے وجود، حشر نشر کا انکار نہیں کرتا، عذاب و ثواب کا انکار نہیں کرتا، تو یہ بنیادی باتیں ہیں دین کی، ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہے۔ لیکن اگر انکار نہیں کرتا اور بعض امور میں ہمارے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو یہ اس کی رائے ہے، ہو سکتا ہے اس کی تعویل بھی صحیح ہو، ہماری بھی صحیح ہو، ایک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ اب فقہی اختلاف جو ہے وہ تعبیر کی بنیاد پر ہی ہیں، ائمہ اربعہ میں جو اختلاف ہے وہ تعبیر اور اس کا اختلاف تعویل کا ہی ہے، اصول کا اختلاف تو کوئی نہیں، فروعاتی کے اختلافات ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اختلاف تو برکت ہے، کہ ایک بات کے اگر 3-4 پہلو ہیں تو ہر پہلو پہ عمل ہو، کچھ لوگ ایک پہلو پہ عمل کر لیتے ہیں، کچھ دوسرے پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو رائے کا یا تعبیر کا اختلاف ہو جاتا تھا تو اس اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہا گیا ہے۔ مشاجرہ شجر سے نکلا ہے، مشاجرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی درخت کی ٹہنیاں پھیل کر اتنی گھنی ہو جائیں کہ ایک دوسرے میں الجھ جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک تار دھوپ کے نیچے نہیں جاتی،
ایک کرن نیچے نہیں جاتی۔ تو صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہا گیا ہے کہ ان کے اس اختلافات کی وجہ سے ارشادات باری اور ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پہلو روشن ہو گئے اور گھنا سایہ بن گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی کا اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ فروعات کے اختلافات تو باعث برکت ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسجد کو پناہ گاہ بنا کر مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہے یا مسلمانوں میں یہ ساری باتیں اکٹھی ہوں پھر تو مسجد ضرار بن گئی، لیکن یہ ساری باتیں جمع نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو اچھی نہیں ہے، وہ غلط ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ مساجد مسلمانوں کو جمع کرنے کی جگہ ہیں، دلوں میں محبت پیدا کرنے کی جگہ ہیں، لوگوں کو ایک مرکز پہ توحید باری پہ بلانا چاہیے، ایک مرکز پہ اتباع رسالت پہ بلانا چاہیے، ایک مرکز، ایک کعبہ، ایک نیت، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب۔ تو اصولی طور پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہیں، مساجد تفریق کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے شدید فتوے دے دینا یہ درست نہیں ہے، اور جہاں کوئی کفر کرے اسے کافر نہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ مولوی ایک زمانے میں تو جو دین کے رہنما ہوتے تھے وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، لیکن اب تو مولوی مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، جو عالم ہے وہ کافر بناتے نہیں ہیں، ہاں کافر بتاتے ہیں، کہ جو کفر کرے اسے کافر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں۔ علماء دین آج بھی کافر نہیں بناتے، ہاں جو کفر کرے اس سے کافر کہنا تو بتانا تو یہ تو ضروری ہے کہ لوگ اسے دین سمجھ کر قبول نہ کرتے جائیں۔ تو بہرحال مسجد محبتیں بانٹنے کی جگہ ہے، ایک مرکز پہ مسلمانوں کو جمع کرنے کی جگہ ہے، مسلمانوں کے دکھ اور سکھ کا علاج تلاش کرنے کی جگہ ہے، اتفاق و اتحاد کی جگہ ہے، ایک طاقت بنانے کی جگہ ہے، ایک اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کی جگہ ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مرکز ہے، ایک کتاب اللہ کی کتاب کو ماننے سمجھنے سمجھانے کا مرکز ہے۔ تو مساجد میں کوشش کی جانی چاہیے کہ لوگوں میں محبتیں بانٹی جائیں، اتفاقات بانٹے جائیں، رشتوں کو مضبوط کیا جائے۔ تو انہوں نے تو مسجد کے نام پر عمارت بنائی، بات ہو رہی تھی نیت اور عمل میں خلوص کی، زبانی دعووں کا اعتبار نہیں۔ زبانی تو انہوں نے کہا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، زبانی دعویٰ تو یہ تھا کہ کچھ بوڑھے ضعیف لوگ مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے، کچھ بچے، کچھ بیمار، تو ہم ایک اور مسجد بستی میں بنا رہے ہیں کہ یہاں آرام سے وہ پہنچ جائیں گے۔ اور حضور سے عرض بھی کی کہ آپ برکت کے لیے وہاں نماز پڑھا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے۔ واپسی سے پہلے اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی اور ان کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ نام مسجد کا رکھتے ہیں، مقصد ان کا مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ مسجدن ضرارا، نقصان دینے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، وکفرا، اور کفر پھیلانے کے لیے، کفر کی مدد کے لیے۔ اب ظاہر ہے مسجد میں بیٹھ کر وہ شرک کا اعلان تو نہ کرتے، لیکن در پردہ مدد تو کافروں کی کرتے، کفر کو پھیلانے کا سبب بنتے، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ بنا رہے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، اور پناہ گاہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے سے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور حالت جنگ میں ہیں۔
اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے. بھئی عمل خراب ہے، ارادہ نیک کیسے؟ یعنی اس بات پہ مصر ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے. تو فرمایا میرے حبیب عمل خراب ہے، ارادہ نیک کیسے؟ ارادہ نیک ہو تو عمل بھی نیک ہوتا ہے. سو اللہ کریم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور حکم دیا گیا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی تشریف مت لے جائیے، کبھی اس میں کھڑے نہیں ہوجیے گا، اس میں کبھی نماز ادا نہیں فرمائیے. بعض اعمال اتنے کبھی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ جگہ بھی منحوس ہو جاتی ہے. جہاں یہ مسجد زرار بنائی گئی، پھر حضور کے حکم سے جلا دی گئی اور گرا دی گئی اور جگہ خالی چھوڑ دی گئی، تو بعد میں ایک صحابی نے وہاں مکان بنایا. حالانکہ وہ صحابی تھے. صحابی ہونا بہت بڑی عظمت، بہت بڑی برکت، بہت بڑی رحمت الہی ہے. اس کے باوجود ساری عمر یا ان کی اولاد ہوئی نہیں یا ہوئی تو فوت ہو گئی. انہوں نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جگہ میں کسی جانور یا پرندے نے بھی انڈے بچے نہیں دیے. پھر وہ جگہ ہمیشہ ایسے ہی خالی پڑی رہی، اس پر کبھی کوئی آباد نہیں ہوا. یعنی بعض گناہ ایسے کبھی ہوتے ہیں کہ جس مکان میں، جس جگہ پر، جس زمین پر کیے جائیں اس پر بھی بڑے لمبی دیر تک کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، بعض ہمیشہ کے لیے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کیے جائیں وہ جگہیں بھی متبرک ہو جاتی ہیں. اب جہاں مسجد نبوی بن گئی، اب اس کا کوئی ثانی ہے عالم اسلام. جہاں جن مساجد میں حضور نے سجدے ادا فرمائے، کوئی ان کی مثال مل سکتی ہے؟ تو اسی طرح جو مقام نیک لوگوں کے ہوتے ہیں، جہاں خلوص کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، ان میں برکات بھی بڑھ جاتی ہیں اور سکون قلب میسر ہوتا ہے، اطمینان قلب میسر ہوتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کا کسی مقام پر تشریف لے جانا، قدم رکھنا بھی باعث برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا بھی بڑی برکت کا باعث تھا، جس سے اللہ کریم نے روک دیا. تو اسی سے دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اتنے بدکار، اتنے بے دین، اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کا کسی مکان میں قدم رکھنا بھی اس میں نحوست پیدا کر دیتا ہے. اس قدر نافرمان ہوتے ہیں کہ وہ جگہیں جو ہیں وہ بھی بے برکت ہو جاتی ہیں. اور اللہ کے نیک بندے جہاں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں، وہاں بھی برکات الہی ہوتی ہیں. پھر فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. جو مسجد پہلے دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز ادا فرمائیں. اور یہ تھی مسجد قباء. مسجد نبوی جب بن بھی گئی اور حضور مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے، پھر بھی آپ کبھی کبھی مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے. آپ کو اس سے پیار تھا، اور عموماً ہفتے کے روز جمعہ ادا فرمانے کے بعد دوسرے روز اکثر حضور مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے. سو اللہ کریم نے فرمایا ابھی تک مسجد قباء میں وہ جگہ محفوظ ہیں جہاں حضور نے نماز ادا فرمائی، اور کتبے لگے ہوئے ہیں اور حاجی وہاں نوافل ادا کرتے ہیں. بعد میں توسیع ہو گئی، بڑی ہو گئی، لیکن وہ جگہیں درمیان میں محفوظ ہیں اور ان پہ کتبے لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی پہلے دن سے،
اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نمازیں ادا فرمائیں اور اس میں قیام فرمائیں اور اس میں رکوع و سجود فرمائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنے سے محبت کرتے ہیں، جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم متطہرین سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو قبا کے رہنے والے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا عمل ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں متطہرین پاکیزہ لوگ پاک رہنے والے لوگ فرمایا، اور یہ فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اللہ کو پاک رہنے والوں سے محبت ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ یوں تو طہارت مٹی سے بھی ہو جاتی ہے، کاغذ سے بھی ہو جاتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کے باہر حصے کسی جلد پر کوئی پلیدی لگی نہ رہ جائے، صاف کر لیا جائے، طہارت ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں کہ یقین ہو جائے کہ جگہ پاکیزہ ہو گئی، بدن پاک ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات بڑی خوبصورت سمجھ میں آتی ہے، متقدمین نے بھی تلاوت قرآن کے لیے جہاں شرط عائد کی ہے وہاں طہارت کا لفظ آیا ہے کہ طہارت ہونی چاہیے، جسے ہمارے عہد میں اردو میں ترجمہ کر کے اس کو وضو قرار دے دیا گیا کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بندہ زیادہ دیر، کتنے لوگ ہیں جو بعض تو ایسے ہیں جو سارا دن ساری رات باوضو رہتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، اکثریت وہ ہے جو وضو کرتے ہیں وہ مشکل نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو نماز میں دو دفعہ وضو کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں، وہ ساری زندگی قرآن پڑھے ہی نہیں۔ اللہ نے متطہرین ان کو کہا ہے جو پانی سے طہارت کر لیتے ہیں۔ وضو نماز کی شرط ہے، وضو بجائے خود فرض نہیں، جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، نماز کی شرط ہے۔ تلاوت کی شرط طہارت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہ ہاتھ لگائے جو طاہر ہو، بغیر متطہرین کے، بغیر پاک لوگوں کے قرآن کو مس نہ کیا جائے۔ تو طہارت کا تو مسئلہ یہاں حل ہو گیا کہ اگر پانی سے طہارت کر لی جائے، پاکیزگی حاصل کر لی جائے تو طہارت ہو گئی۔ باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے، جتنی دیر کوئی باوضو رہے گا اسے برکات اور انوارات حاصل ہوتے رہیں گے، لیکن شرط نماز کی ہے صرف، اور کسی عبادت کی وضو شرط نہیں ہے، وضو شرط صرف نماز کی۔ اور جب نماز کا وقت آتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے تو وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، اس کا قائم مقام ہے۔ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ آیا تو فرشتوں کے بارے میں کہ وہ فرشتے اسے مس کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا وجود جو پاکیزہ نہ ہو اسے مس نہیں کر سکتا۔ اس سے علماء نے اخذ فرمایا کہ انسان بھی، مسلمان بھی جو قرآن کو مس کرے اس کی طہارت ہونی چاہیے۔ اور متقدمین نے چونکہ ساری کتابیں عربی میں ہیں تو طہارت ہی کو شرط قرار دیا ہے۔ اب جب اردو میں ترجمہ کیا گیا تو طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر باوضو نہیں رہ سکتے وہ پانی سے طہارت کر لیں تو ان کی طہارت تو ضائع نہیں نہ ہوتی۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کی شرط طہارت ہے، اگر پانی سے طہارت کر لی جائے تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اور قرآن کو رات دن پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی باوضو ہو کر پڑھے تو وہ نور اللہ نور ہے، وہ بہت اچھی بات ہے،
جو وضو رکھ سکتا ہے وہ باوضو پڑھے، بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ وضو باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے الحمدللہ، لیکن ہر کام کے لیے وضو فرض نہیں ہے، وضو صرف نماز کے لیے فرض ہے۔ سو یہاں طہارت کا مسئلہ بڑا واضح ہو گیا کہ فرمایا آپ اس مسجد میں جلوہ افروز ہوں، اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہی طہارت کا لفظ آ گیا کہ وہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استغفار فرمایا، اللہ نے آپ کو بتا تو دیا تھا، آپ کے ارشادات تعلیم امت اور قیامت تک کی انسانیت کی تعلیم کے لیے ہوتے تھے، لہذا اس کی ان کی زبانی وضاحت کروا دی کہ بھئی یہ کیا طہارت کیا ہے جس کو اللہ کریم نے پسند فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے طہارت کرتے ہیں، اچھی طرح بدن کو صاف کر لیتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دیکھو اعمال کی کیا خوبصورت مثال دی ہے اللہ نے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ بنیاد، وہ عمارت اچھی ہے جس کی بنیاد اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کے حصول پر رکھی جائے۔ اب عمارت سے صرف مکان یا مسجد ہی مراد نہیں ہے، ہمارا ہر عمل ایک عمارت ہے۔ یہ جو سینوں میں دلوں کی بستیاں ہیں نا، ہر بندے کا دل ایک شہر ہے، ایک بڑی عظیم آبادی ہے، ہر دل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر ہیں، ایک ایک دل میں شہر آباد ہے، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں اولاد کا گھر بھی ہے، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہماری شناسائی بھی ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہم دشمنی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دل میں صرف دوست ہی نہیں رہتے، دلوں میں دشمن بھی بستے ہیں۔ جو نہ بھلایا جا سکے وہ دل ہی میں ہے نا، تو کچھ ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں جو نہیں بھلائے جاتے۔ تو یہ جو ساری بستی ہم آباد کرتے ہیں، اس میں جتنے مکان بنتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ ان کی بنیاد اللہ کی عظمت سے خوف زدہ ہو کر رکھی جائے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رکھی جائے؟ تو دل میں بننے والی ہر عمارت ایک مسجد بن جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہ دلی جذبات ہمارے ان عزیزوں کو ہدایت نصیب کرنے کا سبب بن جائیں جو بھٹک رہے ہیں، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب جو بے عمل ہیں، شاید ہمارے دل کی وہ آرزو ان کو بعمل بنا دے، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے خوف اور حصول رضائے الہی پر ہوگی۔ فرمایا مکان تو وہی اچھے ہیں جن کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اللہ کے رضا کے حصول پر رکھی جائے، یا وہ مکان جن کی بنیاد ہی کسی کھائی کے کنارے رکھی جائے جو گرنے والی ہو، اور مکان بن چکے تو وہ اسے لے کر جہنم میں جا گرے، مکان سمیت وہ کھائی جہنم میں جا گرے، اس کی کیا حیثیت؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی سے دوستی یا دشمنی دنیا کے لیے نہ رکھو، دوستی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھو۔ اگر دل میں دشمنی ہے تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو، ہر ایرے غیرے کے ساتھ دشمنی کی بنیاد دلوں میں مت رکھو۔
دلوں میں ایسے گھر مت بناؤ جہاں ایرا غیرہ دشمن بٹھایا ہوا ہو تم نے، جس کو اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، اللہ کے دین سے دشمنی ہے، اس کی دشمنی کا گھر تم دل میں بناؤ، اس کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور حصول رضا الہی پر ہو، یا پھر اپنوں کی بھلائی کے لیے، ان کی نیکی کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے۔ ہم بھلائی سمجھتے ہیں دال روٹی کو، پیسے کو، اقتدار کو۔ میاں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس مالک الملک نے انسانوں کا رزق تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم ہو گئے اور قلم خشک ہو گیا۔ غربت، امارت، صحت، بیماری، اقتدار یا محرومی، یہ ازل سے طے ہے، اور ہر حال میں بندے کی آزمائش ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا کر آزماتا ہے، دوسرے کو فقیر بنا کر آزما لیتا ہے کہ یہ بادشاہ بن کر میری اطاعت کرتا ہے یا فرعون بن جاتا ہے، اور یہ فقیر بن کر بھی میرے ہی در پہ رہتا ہے یا دوسروں کے در پہ مانگنے نکل جاتا ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، انسان کی جب آزمائش فرماتا ہے اللہ اس پر بے شمار نعمتیں اور بے شمار اپنے انعامات بھیج دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ انعامات پا کر شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور کسی کی آزمائش اس طرح فرماتے ہیں کہ اس پر روزی تنگ کر دیتے ہیں، غربت و افلاس آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، محرومی آ جاتی ہے، تو کیا وہ اس محرومی اور بیماری میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کا پاس رکھتے ہوئے حدود شرعی کے اندر ہی محنت کرتا ہے، یا شریعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، سود کھانا شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، جیبیں کاٹنے لگ جاتا ہے، ڈاکے ڈالنے لگ جاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ کریم اس سے تمام مسلمانوں کو کامیاب رکھے۔ اور یہ وقتی باتیں ہیں میاں، 4 دن جلوس، جلسے، موٹریں، گاڑیاں، آگے پیچھے شور شرابہ، وہ عہدہ گیا، سب کچھ گیا، پھر پوچھتا ہی کوئی، پرانے کپڑے کی طرح دھکے کھاتے پھرتے ہوتے۔ تو یہ جو دلوں میں بنیادیں رکھی جاتی ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے، یہ دینی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، گھر سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے محبت ہے تو اس لیے کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان پر خرچ کرنے کا حکم، تو یہی سارے کام عبادت شمار ہونا چاہیے۔ کسی سے دشمنی ہے تو اس لیے ہو کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کا دشمن ہے، یہ میرے اللہ کا دشمن ہے، یہ میرے اللہ کے دین کا دشمن ہے، پھر تو دشمنی کا مزہ آیا۔ وہ تو دشمنی بھی عبادت ہے۔ اور یہ بات بات پر دشمنی اور اپنے کو بڑا بتانا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور معمولی معلوماتوں پر رنجش رکھنا، یہ مسلمان کے دل کو زیب نہیں دیتی، ایسے گرد نہیں بنانے چاہیے۔ پھر جس طرح آبادیوں میں مساجد ہوتی ہیں، اسی طرح دل کی بستی میں بھی مسجدیں ہونی چاہیے جن میں اللہ کا نام بلند کیا، یذکر فی اسمہ، یذکر فی اسمہ، اس میں اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اس میں اذان ہوں، رکوع و سجود ہوں، اللہ اللہ ہو۔ دل کی بستی میں بھی تو کچھ مسجدیں بھی ہونی چاہیے جہاں سوائے اللہ کی یاد کے کوئی کام نہ ہوتا ہو۔ تو فرمایا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گرنے والی کھائی پہ رکھی، عمارت بنی تو وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری، اس کا کیا فائدہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور فرمایا ایک اصول فطرت یاد رکھ لو،
اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ چھینا جھپٹی کرنے والوں کو دوسرے کے حقوق چھیننا، دوسروں کے حقوق نہ دینا، یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم کسی کا حق چھین لیتے ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو چھین تو نہیں سکتا لیکن اس کے ذمے جو فرض ہے اور دوسرے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو دونوں طرح ظلم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ ظلم اپناتے ہیں انہیں ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ظلم سے بھی پناہ میں رکھے اور ظالم سے بھی پناہ میں رکھے۔ دل بہت بڑی قیمتی آبادی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں روز نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وطن کی حفاظت کرو، روز نعرے لگائے جاتے ہیں اپنے شہر کی حفاظت کرو، اگرچہ کار کوئی بھی نہیں رہا، نہ کسی کو وطن کی پرواہ ہے نہ کسی کو شہروں آبادیوں کی پرواہ ہے۔ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح ہر دل میں ایک آباد ہے، ملک آباد ہے، شہر آباد ہے، اس کی سلامتی کا بھی بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ظلم سے سلامتی نہیں ملتی، آبادی نہیں ملتی، بربادی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ظلم سے پناہ میں رکھے۔ یاد رکھو ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کیا جائے وہ ظلم ہے، چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے، ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔